امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، بشر مومن۔ رودابہ ایک معصوم لڑکی ہے جس کی منگنی اپنے والد کے دوست اور پڑوسی بلند بختیار سے ہوئی ہے۔ بلند امریکہ میں رہتے ہیں اور ورلڈ بینک میں کام کرتے ہیں۔ ایک دن رودابہ اور بلند کے والد سمندر کے نظارے پر ہوتے ہیں اور ایک ڈکیتی میں مارے جاتے ہیں۔ رودابہ اپنے بڑے بھائی عادل اور اس کی بیوی کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے۔ عادل اپنے بہنوئی بشر کے لیے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتا ہے جو منی لانڈر ہے۔ بشر اپنی بہنوں خصوصاً طیبہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے جس کی 2 انگیجمنٹ ٹوٹ چکی ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، سمیع خان، یاسر مظہر، نعمان اعجاز، اشنا شاہ، حنا خواجہ بیات اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا ہے۔ سید علی رضا اسامہ نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور A&B پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، من مائل۔ من مائل ایک پاکستانی رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو MD پروڈکشنز اینڈ نیکسٹ لیول پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے۔ سمیرہ فضل نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ حسیب حسن نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں حمزہ علی عباسی اور مایا علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 33 اقساط ہیں۔ یہ سیریز مناہل اور صلاح الدین کی زندگیوں کو بیان کرتی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن اپنے سماجی طبقے میں اختلافات کی وجہ سے مل نہیں سکتے۔ نمبر 8، شہرزاد۔ شہرزاد ایک خوبصورت دن میں خواب دیکھنے والے فلک شیر افغن کے گرد گھومتا ہے جو امیر والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ فلک فنون لطیفہ کی ایک طالبہ ہے جو اپنے خوابوں کے آدمی کا مجسمہ بناتی ہے اور جب اسے سلمان انصار میں اس کا سانس لینے والا مظہر ملتا ہے تو محبت میں سر جھک جاتا ہے۔ لیکن فلک جتنا زیادہ سلمان کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہے اتنا ہی وہ اسے نظر انداز کرتا ہے۔ حمزہ فلک کا قریبی دوست اسے بہت پیار کرتا ہے۔ فلک ایک عرصے سے اس کی محبت سے غافل ہے۔ فلک ہمیشہ توجہ کا مرکز رہی ہے اور کبھی کسی چیز سے محروم نہیں رہی۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد کے ناول شہرزاد سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اسے سرمد سلطان کھوسٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماہرہ خان، محب مرزا اور میکال ذوالفقار شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، زندگی گلزار ہے۔ ڈرامے کی کہانی کشف مرتضیٰ اور زارون جنید کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ کشف کا تعلق ایک نچلے متوسط خاندان کے پس منظر سے ہے اور وہ اپنی والدہ رافعہ اور اپنی 2 بہنوں سدرہ اور شہنیلہ کے ساتھ رہتی ہے۔ رافعہ کے شوہر مرتضیٰ نے رافعہ کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس نے بیٹے کو جنم نہیں دیا۔ مرتضیٰ نے دوسری شادی کی جس نے آخر کار اس کے بیٹے حماد کو جنم دیا۔ خاندان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کشف پریشان، غیر محفوظ اور مردوں پر اعتماد نہیں کرتی۔ رافعہ ایک سرکاری اسکول کی پرنسپل کے طور پر کام کرتی ہے اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی ہے تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے۔ اس کی بیٹی بھی بنیادی زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، الف اللہ اور انسان۔ الف اللہ اور انسان ایک پاکستانی صوفی روحانی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اسے مومنہ درید پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو کیسرا حیات کے ناول الف اللہ اور انسان سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ احسن تالش نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں میکال ذوالفقار، کبریٰ خان، شہزاد شیخ، اشنا شاہ، عمران اشرف اور ثنا فخر شامل ہیں۔ الف اللہ اور انسان 5 بالکل مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے 5 مختلف لوگوں اور ان کے ایمان
اور یقین کے گرد گھومتا ہے۔ اس نے اس تصور کو اجاگر کیا ہے کہ خالق کس طرح محنت اور صبر پر یقین رکھنے والے لوگوں کو انعام دیتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، پیارے افضل۔ کہانی حیدرآباد شہر سے شروع ہوتی ہے، جہاں مرکزی کردار مولوی سبحان اللہ کا بیٹا افضل سبحان کرکٹ کھیل رہا ہے۔ افضل اپنا وقت کھیل، تاش اور سٹہ بازی میں صرف کرتا ہے، جسے اس کے والد حقیر سمجھتے ہیں۔ اسے مل مالک کی بیٹی فرح ابراہیم سے محبت ہے اور اسے فرح سے خط موصول ہونے کا دعویٰ ہے، جسے وہ اپنے دوستوں کے سامنے پڑھتا ہے، حالانکہ وہ لڑکی کا نام ظاہر کرنے سے انکاری ہے۔ دوسری طرف فرح مہتاب سے شادی کرنے والی ہے، جو ایک خاندانی دوست ہے جس سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فرح اپنی بہن لبنہ کے ساتھ مل کر افضل کو فرح کی محبت میں شامل کرتی ہے، تاکہ وہ اپنے والدین کو قائل کر سکے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، جس سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، میرے پاس تم ہو۔ دانش پاکستانی ثقافت کی اخلاقی اقدار کا حامل ایک سادہ آدمی ہے۔ وہ سرکاری افسر کے طور پر کام کرتا ہے۔ ان کی پوری دنیا ان کی بیوی مہوش اور بیٹے رومی کے گرد گھومتی ہے۔ مہوش ایک وفادار گھریلو خاتون ہے، لیکن اس کے بہت بڑے عزائم ہیں جو ان کے شوہر پورا نہیں کر پا رہے۔ وہ مہنگا ذائقہ رکھتی ہے اور اپنی پرانی لیکن امیر دوست انوشے کے برابر دیکھے جانے کی خواہش رکھتی ہے۔ اس کے بعد مہوش اور دانش کو انوشے کے بھائی کی شادی میں مدعو کیا جاتا ہے، جہاں ایک امیر بزنس مین شہوار نے اس پر جادو کیا ہے۔ یہ آخر کار اس کی گیس لائٹنگ، چاپلوسی اور دولت کے سحر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے غیر ازدواجی تعلقات میں بدل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مہوش کو اپنے دفتر میں بہت زیادہ تنخواہ اور اضافی مراعات کے ساتھ ایک اعلیٰ عہدے کی نوکری کی پیشکش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، الف۔ الف 2019 کا ایک پاکستانی روحانی رومانٹک ڈرامہ ہے جسے ثنا شاہ نواز اور ثمینہ ہمایوں سعید نے اپنے نئے پروڈکشن ہاؤس ایپک انٹرٹینمنٹ کے تحت پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد کے ناول الف سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو حسیب حسن نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں حمزہ علی عباسی، سجل علی، کبرا خان اور احسن خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 24 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ الف نے ایک جدوجہد کرنے والی اداکارہ مومنہ سلطان اور ایک کامیاب فلم ڈائریکٹر کلب مومن کو اپنے کریئر، خاندان اور مذہب کے ساتھ اپنے اپنے سفر پر فالو کیا۔ مومن اور مومنہ کی کہانی کے ساتھ ساتھ مرحومہ حسن جہاں کا المیہ بھی ہے۔ سیریل دونوں داستانوں کو پرت دیتا ہے تاکہ خدا کے ساتھ افراد کے بندھن کو تلاش کیا جا سکے۔ نمبر 2، سنگ مرمر۔ سنگ مرمر، جس کا پہلے نام داسی تھا، ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، ثانیہ سعید، میکال ذوالفقار، مسرور خان، عظمیٰ حسن، ٹیپو شریف اور کیف غزنوی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو سیفی حسن نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ مصطفیٰ فریدی نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ قبائلی علاقوں میں غیرت کے کلچر پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس میں بتایا گیا ہے کہ محبت اور انتقام کس طرح رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 28 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ سنگ ماں کے نام سے ایک روحانی جانشین جنوری 2022 سے جولائی 2022 تک اسی چینل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، دل لگی۔ دل لگی موہت اور انمول کی رومانوی کہانی ہے۔ یہ اندرون سندھ میں سکھر کی تنگ گلیوں میں قائم ہے، جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشال انصاری کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے۔ مرنے سے پہلے انمول کے والد نے مقامی ساہوکار کفایت علی کا قرض ادا کر دیا تھا اور اس نے اپنے گھر کو بطور حفاظتی استعمال کرتے ہوئے ادا کیا تھا۔
لیکن انمول کی والدہ کے پاس قرض کی واپسی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ دھوکہ دہی کا آسان نشانہ بن جاتی ہے۔ کفایت علی انمول کے خاندان کو بے دخل کرنے کے لیے موہت سے رابطہ کرتا ہے، جو ریئل اسٹیٹ میں مہارت رکھتا ہے اور تھوڑی سی غنڈہ گردی سے بھی منسلک ہے۔ موہت اور انمول کے درمیان تصادم اس کہانی کی بنیاد ہے۔ اس ڈرامے کو فائزہ افتخار نے لکھا ہے، ندیم بیگ نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمایوں سعید اور مہوش حیات شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔